بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہودیوں نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر کو اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا یہ بہت برے اور خسارے کا سودا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضا الہی کی جگہ اللہ کے غضب کا سودا کرنا یہ بہت خسارے کا سودا ہوتا ہے۔ جہاں اچھائی مل رہی ہو تو اچھائی لینی چاہیے، اچھائی کے مقابلے میں برائی کو پسند نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت خسارے کا سودا ہوتا ہے۔ یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، یہ ان کی خواہش تھی، کیونکہ کثیر انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم ہو گئے کہ بنی اسرائیل میں سے آخری نبی نہیں آیا بلکہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آیا ہے، ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل کی یہ خواہش تھی کہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہوتا، لیکن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آپ تشریف لائے، آپ آخری نبی بنے۔ تو جب حضور کو یہ منصب ملا، یعنی بنی اسماعیل کو یہ منصب ملا، تو وہ حسد کی وجہ سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے منکر ہو گئے، اس حسد کی وجہ سے حضور کے بھی منکر اور کتاب کے بھی منکر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ منصب اور مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا کرنے کا سبب ہے۔ جو منصب کا متلاشی ہو، مرتبے کا جناب خواہش مند ہو، اور اسے وہ منصب اور مرتبہ نہ ملے تو اس کے اندر پھر حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی معاملہ بنی اسرائیل کا تھا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ حسد ایسا خبیث عمل ہے کہ جو انسان کو بعض اوقات کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل نے ایسا حسد کیا کہ انہیں پھر ایمان اور کفر کے درمیان کوئی لحاظ اور فرق محسوس نہ ہوا، کفر اختیار کر لیا لیکن حسد کی آگ میں جلتے رہے۔ تو یہ حسد ہی ہے کہ بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کی سادہ لفظوں میں تعریف یہ ہے، کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرنا۔ کسی بندے کو کوئی نعمت مل رہی ہے، کوئی مقام مل رہا ہے، کوئی مرتبہ مل رہا ہے، تو دوسرا بندہ خواہش کرے یار اس کے پاس تو نہیں آنی چاہیے تھی، کاش کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس سے یہ مرتبہ سے یہ ہٹ جائے، یہ نعمت چھن جائے۔ تو اس طرح کی آرزو کرنا اس کو حسد کہتے ہیں، اور ایسی آرزو کی برائی یہ محتاج بیان نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے، یا ایمان ہوگا یا حسد ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے کے اندر ایمان بھی ہو اور حسد بھی ہو، نہیں، یا تو بندہ پکا ایمان والا ہوگا یا پھر وہ پکا ہی حاسد ہے، وہ حسد ہی ہے، اس کے اندر ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح صبر
شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ صبر کیا ہے؟ یہ ایک درخت کا کڑوا نچوڑ ہے کہ اگر اس کڑوے نچوڑ کو شہد کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ شہد کو بھی خراب کر دیتا ہے، یعنی ایسی کوئی کڑواہٹ ہے اس درخت کے اندر۔ تو فرمایا یہ جو حسد ہے یہ بھی ایمان کو اسی طرح خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ حسد ایک موذی مرض ہے، حسد ایک یہ قلبی مرض ہے، یہ ایک باطنی مرض ہے، اور یہ بہت بری مرض ہے۔ حسد کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، باطنی امراض کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، کہیں ہم برائیوں میں نہ پڑ رہے ہوں، اور ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین اس پر موجود ہیں، اور امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم کے اندر تفصیل کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو حسد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس موذی مرض سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب میں مبتلا ہوئے، یعنی دو غضبوں میں مبتلا ہوئے۔ اس طرح وہ ذلت کا شکار ہوئے اور اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا انہوں نے، اس وجہ سے وہ پہلے غضب کے مستحق ہوئے، پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا انکار کیا تو یہ دوسرے غضب میں یہ مبتلا ہو گئے، ان کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ تو ایسے ذلت پسند لوگ بھی تھے کہ جن کے پر چلتی پھرتی تفسیریں انبیاء کرام موجود تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے کے یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے، گفتگو بھی کرتے تھے، بات چیت بھی کرتے تھے، مجلسوں میں بھی بیٹھتے تھے، وعظ و نصیحت بھی لیتے تھے، لیکن اثر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر حسد بیٹھ چکا تھا، اور اس انکار کی وجہ سے کہ نہیں ماننا تو نہیں ماننا، نہیں مانے تو وہ جہنم کے مستحق ہوئے اور اللہ کے عذاب کے مستحق۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور قبیح فعل، ایک برا فعل اور بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لاؤ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں ہم تو صرف تورات پر ایمان لائے ہیں جو کہ ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن پاک کا انکار کرنا ہے کہ نہیں، ہم تو صرف اسی ایک کتاب کو مانیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہو، اور کسی کو ہم نہیں مانتے۔ تو باقی کتابوں کا بھی انکار اور قرآن پاک کا بھی انکار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قرآن بھی حق ہے، اور یہ ان یہودیوں کے پاس جو موجود ہے تورات، یہ قرآن اس تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، قرآن حق ہے۔ اور جب تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو تو بتاؤ پھر محمد مصطفیٰ کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ بھی تم تورات کو مانتے ہو اور تورات میں حضور کی نبوت کی گواہیاں موجود ہیں، تم نے آنکھوں سے دیکھا، تم نے پڑھا، تم نے جانچا، تمہیں معلوم ہے، جب تم تورات پر عمل کرنے والے ہو تو پھر حضور کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ پھر حضور پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو یہ رد کیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے بڑے دعوے دار ہو تو پھر بتاؤ تم نے پہلے انبیاء کو شہید کیوں کیا تھا؟ حالانکہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی نبی کو شہید نہیں کرنا اور کسی نبی کی توہین نہیں کرنا۔ جب تم تورات کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے ہو تو بتاؤ تم نے پھر انبیاء کو کیوں شہید کیا اور کتابوں کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری، کسی ایک نبی کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔
اور انبیاء کرام کی تعظیم یہ ایمان کا رکن اعلیٰ ہے، اور اگر کسی نبی کی توہین کی تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی کو شہید کرنا یہ کفر ہے۔ بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء کرام کو معاذ اللہ شہید کیا، تو وہ اس کفر کے مرتکب بھی ہوئے۔ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے۔ ایک بندہ کفر کر رہا ہے، دوسرا بندہ اس پر راضی ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے تو نبیوں کو شہید نہیں کیا تھا، ان کے بڑوں نے نبیوں کو شہید کیا تھا، لیکن یہ ان کے اس معاملے پر راضی تھے، تو اس لیے یہ بھی کافر ٹھہرے، اور وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ تو آج کل بھی اگر بذات خود کوئی گستاخ نہ ہو لیکن گستاخوں کی حمایت کرتا ہو تو اسے بھی گستاخ ہی کہا جائے گا، اور ان گستاخیاں کرنے والوں کو یہ برا بھی نہیں کہتے، ان کی تردید بھی نہیں کرتے۔ جب تردید نہیں کرتے تو اس کا مطلب حمایت کر رہے ہیں، تو حمایت کرنے والا اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کا جو کردار پہلے والے کا بعد والے کا بھی وہی کردار ہوتا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین پر گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے اگر اسے برا جانتا ہے تو یہ اس کی مثل ہے گویا کہ یہ یہاں موجود ہی نہیں، اور فرمایا کہ جو وہاں موجود تو نہیں لیکن اس گناہ پر راضی ہے تو گویا کہ یہ بھی اس گناہ کرنے والے کے ساتھ شامل ہے۔ کتنی بڑی احتیاط کی بات ہے بھئی، گناہ ہو رہا ہے، غلط کاری ہو رہی ہے، اپنا برائی ہو رہی ہے، کفر ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو یا آنکھوں سے دیکھا آپ نے یا معلوم ہوا آپ نے، تحقیق کیا آپ نے، تو پھر اس کا رد عمل کرنا چاہیے۔ اگر رد عمل نہ کیا تو پھر آپ بھی انہی میں شامل ہوں گے، اور اگر آپ نے اس کو برا سمجھا اور حتی الامکان کوشش کر کے اس برائی سے آپ نے بچانے کی کوشش کی تو پھر یہ آپ نے ایمان کا حق ادا کیا، اور یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے کے لوگ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ لوگ مسلمان ہوئے ان بنی اسرائیل میں سے، ان یہودیوں میں سے، باقی اکڑے رہے تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔ قرآن پاک دیگر تمام آسمانی کتابوں پر، تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔